بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نخم بیٹا مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ غزل نمبر 4 بہادر شاہ ظفر کی جو غزل تھی اس کا ہم نے شعر نمبر 1 اور 2 پڑھ لیا تھا۔ آج ہم شعر نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ شعر پڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ غزل جو ہے بظاہر تو صنف کے لحاظ سے غزل ہے، لیکن یہ ایک غزل نہیں ہے، یہ ایک قوم کا مرثیہ ہے، ایک قوم کا نوحہ ہے، ایک قوم کی محرومیوں کی داستان بیان کی گئی ہے، ایک قوم کے زوال کا تذکرہ کیا گیا، ایک قوم کے زوال پذیر ہونے کا، ایک امت کے زوال پذیر ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ بلبل کو باغباں سے ناصیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ باغباں کہتے ہیں مالی کو، باغ کے رکھوالے کو، سیاد سید سے نکلا ہے، سید کہتے ہیں شکار کو اور سیاد کہتے ہیں شکار کرنے والے کو۔ فصل بہار، فصل بہار کا مطلب ہوتا ہے بہار کا موسم، مراد ترقی کا زمانہ، عروج کا زمانہ۔ اب ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ بلبل کا جو ہے وہ باغ سے کیا کمبینیشن ہوتا ہے، اس کا کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے۔ یاد رکھیں بلبل جو ہے وہ باغ کے اندر پھولوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتی ہے، تو شاعر جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے بلبل کی تشبیہ لے کے آ رہا ہے، اور باغ سے مراد ہے ملک ہندوستان، سیاد سے مراد انگریز ہے، اور باغباں جو ہے وہ اس ملک کے عوام مراد ہیں، محافظ مراد ہے۔ فصل بہار کہ جب ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ حکومت چھین لی گئی، بڑا ظلم و ستم کیا گیا، تو یہ سارے مناظر جو ہیں ایک ایک کر کے شاعر نے ایک ایک شعر میں موتیوں کی لڑی کی صورت میں پرو کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بلبل کو مالی اور شکاری سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں یہی موسم بہار میں قید و جنا لکھا تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر اپنی بدقسمتی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بلبل جو بہار کے موسم میں باغوں کا رخ کرتی ہے، اسے باغ کے مالی سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی شکاری سے کہ اس کی قسمت ہی بری تھی اور بہار کے دلکش موسم میں اسے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ حوالے کا ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا۔ جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خطِ پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے لیے بلبل، اپنے محافظوں اور عوام کے لیے باغباں، دشمن یعنی انگریز کے لیے سیاد اور اقتدار حکومت کے لیے فصل بہار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ انہیں اپنی رعایا اور فوج سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی دشمن سے کوئی گلہ ہے کہ ان کی وجہ سے حکومت بہادر شاہ ظفر سے چھن گئی، بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب ان کی قسمت میں لکھا تھا اور قسمت کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا، قسمت کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ بہادر شاہ ظفر نے قسمت کے حوالے سے ایک اپنا نظریہ پیش کیا ہے، ایک اپنا خیال پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو دوشی نہیں ٹھہراتے، کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے کہ اپنوں نے غداری کی، انگریزوں نے ہمارے اوپر تسلط اور قبضہ جما لیا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا میری قسمت میں لکھا تھا کہ شہزادوں کے سر کاٹے جائے، مسلمانوں کو محقور اور مجبور بنا لیا جائے، محکوم بنا لیا جائے، ان پر ظلم و ستم کیے جائے۔ اب شعر نمبر 4 ہے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ یاد رکھیں یہاں پہ جو لفظ حسرت استعمال کیا ہے بہادر شاہ ظفر نے اپنی شاعری کے اندر، میں اس لفظ پہ تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حسرت ایسی تمنا، ایسی آرزو اور ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو نہ پوری ہو نہ اس کے پورا ہونے کی کوئی امید ہو۔ اور یاد رکھیں جو خواہش، جو حسرت، جو خواہش، جو تمنا اور آرزو پوری نہ ہو سکے وہ پھر حسرت بن جاتی ہے، جس کے لیے ہم کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کاش یہ ہوتا، کاش یوں ہو جاتا، کاش ایسے ہو پاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میری تمام خواہشات کو چاہیے کہ وہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ بنا لیں، میرے زخمی دل میں اب ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر اپنی ناکام تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دل غموں، دکھوں اور آلام سے بھرا ہے، اب میرے دل میں ادھوری خواہشات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاعر ان ادھوری اور ناکام تمناؤں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجھ میں اب مزید صدمہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ حسرت بن جاتی ہیں۔
غالب کا شعر حوالے کے طور پہ لکھا گیا، آپ نوٹ کر لیں، اسے یاد کر لینا آپ نے اور لے کے آنا ہے اس کے تشریح کے درمیان میں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو ساتھ ختم نہ ہونے والا خواہشات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ان خواہشات کے ساتھ انسان لمبی امیدیں اور توقعات بھی وابستہ کر لیتا ہے۔ انسانی زندگی تو ختم ہو جاتی ہیں مگر خواہشات اور حسرتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ خواہشات حسرتوں کی شکل کو اختیار کر کے، حسرت کی شکل اختیار کر کے دل کو مزید دکھی کر دیتی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر وہ بدقسمت بادشاہ جن سے انگریزوں نے اقتدار چھین لیا، انہیں گرفتار کیا، پھر ان کے خاندان کے کئی افراد کو قتل کر دیا، اس لیے بہادر شاہ ظفر کا دل غموں سے بھرا ہے۔ اس میں خوشیوں کے لیے جگہ تو درکنار، مزید غموں کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ بہادر شاہ ظفر انسانی زندگی سے قطعاً مایوس دکھائی دیتے ہیں، نا امید ہیں، ان کے اوپر یاسیت کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ غالب کا شعر مجھے یاد آ گیا، وہ حوالہ شعر کے طور پہ آپ لے آئیے گا۔ ہوئی مدت غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ انسان کا یہ المیہ ہے، انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ بہرحال یاسیت سے لبریز، دکھ سے غم سے لبریز، اور میرے خیال میں بہادر شاہ ظفر کی جگہ، وہ چونکہ بادشاہ تھے، ان کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو فطری طور پر اس کا یہی رد عمل ہونا تھا کہ جب اتنے ظلم و ستم کیے جائے جن کے خاندان کے اوپر، وہ جس شہر میں جس ملک کے بادشاہ رہے ہوں، جہاں پہ حکومت کرتے رہے ہوں، اسی ملک کے ایک علاقے میں ان کو محصور کر دیا جائے، محبوس کر دیا جائے، تو اس سے بڑی دکھ کی بات کوئی نہیں ہے۔ بس آپ نے دو اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔